یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ یہ مجالس کسی انسان کو ملتی ہے۔ ہم سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مجلس سے محروم ہیں، جو اس عبادت سے محروم ہیں۔ اس سے برعکس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں گھروں سے نکال کر، تمام چیزوں سے نکال کر اس پاک گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا مفتی قاری عثمانی صاحب اپنی کتاب میں ایک مقولہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 3 عالم بنائے۔ کتنے عالم بنائے ہیں؟ 3 عالم بنائے۔ ایک ہے جنت کا عالم، ایک ہے جہنم والا عالم، ایک ہے عالم دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا جو عالم ہے اس میں ہر انسان خوشی سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، سکون اور چین کے ساتھ رہے گا۔ ہر خوشی اس کو وہاں پر میسر ہوگی، بشرطے کہ وہ عالم دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے چلا جائے، اس عالم جنت کو کما کر چلا جائے۔ اور دوسری بات، اس کے ساتھ میں جو جہنم کا عالم ہے اس میں فرمایا ہے کہ جہنم کا جو عالم ہوگا اس میں صرف پریشانی، غم ہی غم، رنج ہی رنج، مصیبت ہی مصیبتیں، پریشانوں کا حال، کوئی وہاں پر سکون اور اطمینان کے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا نام ہی ہے جہنم کا عالم۔ وہاں پر وہی چیز میسر ہوگی جو جہنم میں ملتی ہوں گی، اور جنت کے عالم کے اندر وہی چیزیں میسر ہوں گی جو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں لے جائے۔ اور اس کے بعد جو عالم دنیا ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، چین بھی ہے، اطمینان بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں غم اور پریشانی بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ اب ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے کیوں دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں میسر فرمائی ہمارے لیے؟ اس کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے دونوں عالم ہیں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر تو رہ چکا ہے، تو رہ دنیا کے اندر، تجھے اختیار ہے، تو اچھا کام کر یا برے کام کر۔ اگر تو اچھا کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، اگر ہم برے کام کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم کے حقدار ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو۔ یہ اہل و عیال کیا مقصد ہے؟ اپنا پریوار، اپنا گھر، بیوی بچے، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، دوست احباب ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ قرآن کریم نے کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے فرمایا ہے اس انسان کو ایک عقل دی ہے، اس انسان کو میں نے ایک دماغ دیا ہے، اس دماغ کے ذریعے سے یہ قرآن کریم تک پہنچے گا، اس زبان کے ذریعے سے قرآن کریم کو پڑھے گا، آنکھوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو دیکھے گا۔ اس کے برعکس جو اس کے جو یہ فیصلہ کرے گا قرآن کریم، اس کے اندر اس نے مکمل طور پر اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو لے جانا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ بچاؤ جی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کن چیزوں سے؟ جن چیزوں سے ہمیں بچنے کو کہا ہے اس سے تو ہم بچتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے ہم نے کرنے کو کہا وہ ہم لوگ کرتے نہیں۔ ہم کیا لوگ کرتے ہیں؟ آج کا معاشرہ، آج کی دنیا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم نے جو نیکی کمائی تھی نماز کے اندر وہ دروازے تک ہم نے ختم کر دی۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو، نماز کے بعد دروازے تک جاؤ اس کو وہی ختم کرو۔ کرتے ہیں نا سارے لوگ۔ اس سے بچنا ہے۔ جو ہم نے نماز پڑھی اس کی نیکیاں ہماری نام اعمال میں مکمل محفوظ ہو گئی۔ اب خرچ کیسے کریں گے؟ وہ
ہم تک. کیسے کریں گے؟ ہم تو دروازے تک ہی اس کو بہا دیتے ہیں. کسی کی مخالفت، کسی کی بدگمانی، کسی کی چغلخوری، ختم، وہی ختم. دروازے سے باہر وہ نیکی ہمارے ساتھ نہیں رہتی، وہاں سے ہمارے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں جنت والا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا جہنم والا اختیار کرنا چاہیے؟ عملی طور پر ہم وہ راستہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور ذہنی طور پر، زبانی طور پر ہم وہ عمل مکمل کرتے ہیں جو ہمیں قرآن کریم کے اندر فرمایا. قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ نیکیاں جمع کر کے رکھو، اچھے اعمال کرو، برے کاموں سے روکو، بھلائی کا کام، باتوں سے بھلائی کا کام کرو، برائی سے روکو. ہم رکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں پر ظلم کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جس انسان کی راحت، سکون، چین، اطمینان ہے وہ صرف قرآن کریم کو پڑھنے سے ہے، صرف قرآن کریم کے فیصلے کو اپنانے سے ہے، نہ کہ دوسرے چیزوں کو اپنانے سے. تو محترم بزرگوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی طرف مکمل توجہ دی جائے. اگر خود تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو بھی. جو قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے اندر آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کا مقصد جو ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ایک چھوٹا بچہ جب تھوڑا سا بچہ روتا ہے، جب بچہ رونے کی شکل بناتا ہے، ماں باپ سے کنٹرول نہیں ہوتا، سب سے پہلے ہم اس کو موبائل دیتے ہیں. بیٹا دیکھو جی، گیم دیکھو. کیا گیم دیکھو، ٹی وی دیکھو، فلاں چیزیں دیکھو. وہ کیا بچے کو راحت ملتی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ جہنم کا ایک راستہ بن جاتا ہے کہ وہی بچہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز بن جاتا ہے. وہی بچہ ہمارے لیے سانپ کا ایک کڑوا سانپ بن جاتا ہے. وہی بچہ ہمارے لیے زندگی اور آخرت کا چھیننے کا ایک مقصد بنتا ہے. وہ کس لیے؟ ہم اپنے ہی بچے کو تربیت کو کیا اچھی کہتے ہیں نا، ماں کی گود جو ہے بچے کا پہلا مدرسہ ہے. جو پہلے مدرسے سے فارغ ہو گیا، سمجھو کہ اس کو اگر صحیح تربیت وہاں پر مل چکی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے بھی کامیابی ہے، اس کے تمام رشتہ داروں کے لیے کامیابی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی کامیابی ہے. ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کرنا چاہیے. اس وقت سکولوں کے اندر، معاشرے کے اندر، ہوٹلوں کے اندر کون کون سی چیزیں نہیں ہو رہی سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک طاقتور انسان ہے. مسلمان کے اندر ایک ایسا ہتھیار جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی چیز کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں مصیبت آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ جو کلمہ ملا ہے، ہمیں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کی گہرائی تک نہیں گئی. کیونکہ جب تک ہم اس کی گہرائی کے اندر نہیں جائیں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، شعور ہو جاتا ہے. شعور مطلب یہ ہو گیا، آج کل بچہ 2.5 سال 3 سال جب بچہ ہو جاتا ہے اس کو ہم سکول کے اندر ڈال دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج تک کسی سکول نے ایک بچے کو یوں نہیں کہا کہ آپ کا ماں باپ یہ ہے، آپ کی باپ کی عزت یہ ہے، آپ کی باپ کی عظمت یہ ہے، آپ کی ماں کا عظمت یہ ہے، آپ کی بھائی کی عظمت یہ ہے، آپ کی چھوٹے بھائی کا عظمت یہ ہے، آپ کی بہن کی عظمت کیا ہے. وہ کسی سکول نے آج تک نہیں بتائی، بشرطے کہ وہ اس قرآن کریم نے اس کو بتایا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، بھائی بہن کا درجہ کیا ہے، تیرے ساتھ بہن ہے اس کا درجہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، بھائی کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہے. وہ صرف واحد ایک کتاب ہے جو قرآن کریم. کیا ہم لوگ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے. یہ باپ اپنے بیٹے کو سکول تک پہنچائے گا، ماں اس کے ساتھ جائے گی، باپ اس کے ساتھ جائے گا، تمام کاموں کو چھوڑ کر
بیٹے کو پہنچانے جائیں گے، باپ بیٹے کو لانے جائیں گے، لانے بھی جائیں گے، پہنچانے بھی جائیں گے، اس کے باوجود مکتب کے لیے، قرآن کریم کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹائم کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو جو چیزیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے دماغ کے اندر جو چیزیں بسی ہوئی ہیں، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے فرمایا، ہم زبان پر جو بولتے ہیں وہ تو زبانی طور پر ہم عمل کرتے ہیں، ذہنی طور پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر ہم کسی بات پر عمل نہیں کرتے۔ زبانی طور پر ہم کسی پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر راحت اگر چاہتے ہو، دنیا کے اندر راحت، سکون اگر چاہتے ہو، وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ سکون اگر چاہتے ہو وہ ذکر و اذکار کے اندر ہے۔ سکون اگر چاہتے ہو وہ نبی کی سنتوں میں ہے۔ سکون اگر چاہتے ہو وہ نماز کے اندر ہے۔ سکون اگر چاہتے ہو وہ نوافل میں ہے۔ سکون اگر چاہتے ہو وہ مساجد کے اندر ہے، وہ مدارس کے اندر ہے، وہ مقادر کے اندر ہے، وہ بزرگ لوگوں کی صحبت کے اندر ہے، نہ کہ ان چیزوں کے اندر جو خرافہ، حیا، بے شرمی عام ہو چکی ہے، لیکن ہمیں ٹس سے مس نہیں۔ ہمارا بیٹا گھر سے نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے باپ کو پتہ نہیں، بیٹا شام کو واپس آتا، بیٹا کہاں تھا، کہ ٹیوشن تھا، ٹیوشن پڑھنے گیا تھا، سکول میں گیا تھا، لیکن وہ بچہ وہاں سکول کے اندر اس کی گھرازی لگ چکی ہے، وہاں ٹیوشن کے اندر اس کی گھرازی لگ چکی ہے۔ جب بیٹا بڑا ہوتا ہے، ان چیزوں سے چل گزر کر مشق کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، دبا پڑ جاتا ہے اس دل کے اندر، پھر وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور باپ سے کہتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے آپ کو سکھانے والے؟ میرے ٹیچر نے مجھے سکھایا، میرے اسکول نے مجھے سکھایا، میری کتابوں نے مجھے سکھایا، تو کون ہوتا ہے؟ پھر باپ سر پر پلانی مارتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو پیسہ دیا، میں نے اس کو ہر چیز دی، میں نے اس کو ہر طرح کی راحتیں عیشہ پہ مکمل کی، ہر سکون اس کو چین اطمینان دیا میں نے، لیکن آج یہی بیٹا میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور کہتا ہے مجھے تو میرا باپ کون ہوتا ہے مجھے سکھانے والا؟ تو میرا باپ کون ہوتا ہے مجھے دکھانے والا؟ میرے دکھانے والے نے مجھے کتاب میں پڑھایا ہے، میرے نبی نے مجھے وہ کتاب بتائی، اس کی طرف آپ نے مجھے لیا ہی نہیں، وہ قرآن تو نے مجھے سکھایا ہی نہیں، تو میں کیسے تجھے باپ تسلیم کر سکتا ہوں؟ سارے حضرات غور سے سنتے ہیں، سارے حضرات کو پتہ ہے آج کے معاشرے میں یہی باتیں چلتی ہیں، لیکن ایک باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہی بچہ مجھے جہنم تک لے سکتا ہے، یہی بچہ میرے لیے جہنم کا گڑھا بنے گا۔ وہ کیسے بنے گا گڑھا؟ جبکہ باپ کا حق بنتا ہے بلاغت تک اپنے بچے کو وہ تعلیم دے گا، خدا کا تعارف کرائے گا، نبی کا تعارف کرائے گا، اس کے علاوہ ماں کی عظمت، باپ کی عظمت اس کے دل کے اندر بٹھائے گا، اس کے ذہن کے اندر بٹھائے گا۔ یہ ایک باپ کا حق ہے۔ اگر باپ نے وہ حق ادا نہیں کیا تو پوچھو گے قیامت کے دن، بتا تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، بتا تو نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، بتا تو نے اپنی بیوی کو وہ دین دکھایا جو دین تجھے جنت تک لے جائے گا، بتا تو نے اپنے بچوں کو وہ دین سکھایا تھا، اپنے نبی کی طریقے سکھائے تھے، تو نے قرآن کریم کو پڑھایا تھا، تو نے اس قرآن کو دکھایا تھا جس قرآن کی وجہ سے تیری عظمت کو پہچانے گا، تیری ماں کی عظمت کو پہچانے گا، کیا تو نے وہ سکھایا تھا؟ اگر نہیں سکھایا تھا تو بھگت، اب تجھے بھگت نہ، یہ جو کہے گا وہی ہوگا۔ تو یہ چیزیں، تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ جنت اور جہنم کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد، جب انسان مر جائے گا، یہ دنیا کی ساری خوبصورتیں آنکھوں سے ہٹ جائیں گی، یہ ماں باپ، یہ بھائی بہن، یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب سارے آنکھوں سے چلے جائیں گے، ہم اکیلے تنہا قبر میں گھسیں گے، پھر وہاں پتہ چلے گا ہمیں کہ واقعتاً جنت بھی ہے، واقعی جہنم بھی ہے، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تمام چیزوں کا یقین آ گیا۔ اس وقت پھر اللہ رب العزت کہیں گے اب پیچھے نہیں، اب آگے آپ نے جانا ہے، آگے کیا ہوگا؟ آگے آپ کو عالم آخرت آئے گا، عالم آخرت کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، چاہے تو جنت ہی ہوگا، جنت جہنم ہی ہوگا، اس وقت اس کا فیصلہ ہوگا، ابھی وہ فیصلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کروں۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دادا جان سے پوچھتا ہے، میرے دادا جان
مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ کا ادب احترام کرتا ہوں۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دور کے اندر آپ نے اپنے زمانے، گزرے ہوئے زمانے کے اندر جب آپ جوانی کے عالم میں تھے، اس وقت آپ کیسے رہ رہے تھے اس دنیا کے اندر؟ آپ نے اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری ہے، کس طریقے سے گزاری ہے، کیسا ماحول تھا؟ کیونکہ آپ کے دور کے اندر نہ ٹی وی، نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ کوئی چیز تھی، دنیا کی ہر چیز، نہ لائٹ، نہ گاڑی، نہ اتنے بڑے بڑے بنگلے تھے۔ آپ کیسے رہ رہے تھے؟ جب دادا نے اچھی طرح بات ساری سن لی اور پھر کہا، میرے پوتے تو میرا پیارا بچہ ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ آج رہ رہے ہو، جیسے آپ کے ساتھ ٹی وی بھی ہے، موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، تمام چیزیں اویلیبل ہے، ٹی وی ہے، بجلی ہے، تمام چیزیں اویلیبل ہے، گاڑی ہیں، اس کے برعکس جیسے آپ آج کل رہ رہے ہو دین کے بغیر، کیا ہم رہ رہے تھے دنیا کے بغیر، یہ دنیا کی ساری چیزوں کے بغیر، اور آپ رہ رہے ہو دین کے بغیر۔ ہم دنیا سے دور تھے اور آپ دین سے دور ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو پرانے بزرگ تھے آج سے پہلے 30 سال 50 سال کی بات جو کریں گے، کیا اس وقت نیٹ ورک تھا؟ کیا اس وقت موبائل تھا؟ کیا ٹی وی تھی؟ کیا یہ بڑے بڑے پروجیکٹ بجلیوں کے تھے؟ سون جلایا جاتا تھا، موم بتی جلائی جاتی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا، چین تھا، تمام چیزیں راحت سے ملتی تھی۔ جب انسان نکلتا تھا گاڑیوں کے بغیر نکلتا تھا، ٹانگوں کے اندر ہمت ہوتی تھی، جسم کے اندر ہمت ہوتی تھی، طاقت ہوتی تھی، کون سا بڑا پہاڑ توڑنا ہے وہ پہاڑ توڑ سکتے تھے۔ لیکن آج ایک نوجوان کو ایک کلہاڑا دے دو، اس کو بولو یہ پتھر توڑو، نہیں توڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کے اندر تھی، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہمارے والدین کے اندر ہے، اس کے اندر وہ جسمانی طاقت نہیں ہے جو ہمارے دادا اقربا میں کے اندر ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان ان چیزوں سے محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ بیٹھا ہے بیچارہ، جسم اتنا بڑا بھاری ہو گیا ہے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اگر کرے گا پورا جسم ٹوٹ پڑے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کرائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف متوجہ کرائیں۔ بہرحال یہی چیزیں ہمیں آگے لے جانے والی ہے۔ پھر بچے کا حق جو باپ پر بنتا ہے، اگر وہ جب باپ اپنے بیٹے کا حق مکمل کرے گا، پھر بیٹے کا حق باپ پر یوں ہوتا ہے، پھر جب باپ کو درد ہوتا ہے، بیٹا سامنے، اے میرے باپ مجھے معاف کرنا، میں تیری خدمت نہیں کر سکا، معافی مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ جانتا ہے میرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر یہ دروازہ بند ہو گیا میرے جنت جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ میری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ میری ماں جس کے پیروں کے نیچے جنت کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ مجھے ناراض ہو گئی تو پھر میرے جنت جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کون سوچے گا؟ وہ کون بتائے گا؟ وہ قرآن کریم بتائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بتائیں گے۔ مگر بہرحال یہی معاملہ ہے، ہم دین سے دور ہیں۔ پہلے والے لوگ دنیا سے دور تھے تو ساری چیزیں ملتی تھی، ساری چیزیں میسر تھی، ساری چیزیں راحت سکون تھی۔ آج ہم دنیا سے دور تو نہیں ہے، دین سے دور ہے، دین سے دور ہے۔ دین جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں، تمام چیزیں جانتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں، کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جو تیار ہوتا ہے اس کو پھر تانے دیے جاتے ہیں، تو اب تو ذرا بڑا ملا بن گیا، اب تو داڑھی رکھی، اب تو ٹوپی آ گئی، پگڑی آ گئی، آئی بھائی یہ تو وہ لباس لگایا جو تیرے نبی نے لگایا تھا، کیا بات کرتے ہو؟ ہم کو تانا دیتے ہیں، تانا دیتے وہ کہتے ہیں نا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمیں کہ ننگے نہ نہانے دیتی ہے، نہ خود نہاتی ہے، نہ خود عمل کرتے نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ تمام قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس پر مکمل طور پر اس ذہن کو جو اللہ نے ذہن دیا ہے اس کو مکمل طور پر خرچ کریں گے جہاں ہمیں اللہ نے کہا خرچ کرنے کے لیے، لیکن ان چیزوں میں ہم خرچ نہ کریں جو ہمارا بیٹا ہمارے جہنم کا ذریعہ بنے، ہماری بیٹی ہمارے جہنم کا ذریعہ بنے۔ ہمیں وہ چاہیے جب ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر وہ کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ سبق سکھواتے ہیں، پھر انہوں نے بولنا ہی ہے نہ تو میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں کی قدر ہے نہ باپ کی قدر ہے، پھر وہ کہتا رہے گا۔ بہرحال یہ خود ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہم نے بچے کو کس طریقے سے
کون سی تعلیم دینی ہے؟ قرآن کریم نے پہلے فرمایا ہے کہ بچے کو وہ تعلیم دے دو تاکہ وہ تمہارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، اس کو پتہ چلے کہ میرا باپ کون ہے، اس کو پتہ چلے کہ میرے سامنے میری باپ کی حیثیت کیا ہے۔ کل وہ جنازے کے اندر ہونا چاہیے، کل وہ تمہارے پیچھے کیا نام قرآن کریم پڑھنے والا ہونا چاہیے، وہ کہنا چاہیے میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، یہ بیٹا کہنا چاہیے۔ ورنہ آج کوئی نہیں کہتا، آج سارے مولوی صاحب کے پیچھے پڑے، مجھے وہ فلاں گزر چکا، پھر کرو جی مولوی صاحب 500 روپے دے دیں گے، دعا کرے گا، مسئلہ ختم۔ ساری چیزیں مولوی صاحب کے حوالے ہو گئی۔ اس لیے میرے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کو مکمل طور پر اگنور نہ کیا جائے، بلکہ ہر کتاب کے سامنے اس کو رکھا جائے اور سینے کے ساتھ لگایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔